السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت قاسم رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ جب میرے ابا جان کو مصر میں شہید کر دیا گیا تو میرے چاچا عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، مجھے اور میری چھوٹی بہن کو گود میں لیا اور مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو میری پھپھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں چاچا کے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر لے گئیں اور اپنی نگرانی میں ہماری پرورش کرنے لگی۔ میں نے ان سے بڑھ کر کسی ماں یا باپ کو اپنی اولاد پر اتنی شفقت کرنے والا نہیں دیکھا۔ یہ اپنے ہاتھ سے ہمیں کھانا کھلاتی اور خود ساتھ نہ کھاتی، بلکہ جب ہم کھانا کھا چکے ہوتے اور کھانا بچ جاتا تو پھر کھاتی۔ یہ ہمارے ساتھ اس طرح شفقت سے پیش آتی جیسے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر شفقت و محبت نچھاور کرتی ہے۔ ہمیں نہلاتی، ہمارے بالوں میں کنگھی کرتی اور صاف ستھرے چمکیلے سفید کپڑے پہناتی۔ ہمیں ہر وقت نیکی کرنے کی ترغیب دلاتی اور اچھے کام کرنے کی تربیت دیتی، برے کاموں سے منع کرتی اور ان سے باز رہنے کی تلقین کرتی رہتی۔ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ہمیں اتنے اچھے اور آسان انداز میں نصیحت کرتی کہ ہم آسانی سے سمجھ جاتے اور ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرنے یعنی آگے دوسروں کو بتانے کی تربیت دیتی۔ ہر عید کے موقع پر دل کھول کر ہمیں تحائف دیتی۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کی شام کو میرے بال کٹواتی، مجھے اور میری بہن کو نہلاتی۔ 10 ذی الحجہ عید کے دن ہمیں نئے کپڑے پہناتی اور نماز عید پڑھنے کے لیے پیار بھرے انداز میں روانہ کرتی۔ جب ہم عید کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو میرے اور میری بہن کے سامنے قربانی کا جانور ذبح کرواتی۔ ایک روز آپ نے ہمیں سفید کپڑے پہنائے، مجھے آپ نے ایک گھٹنے پر بٹھا لیا اور میری بہن کو دوسرے گھٹنے پر، پھر ہمارے چاچا عبد الرحمن کو بلایا۔ جب وہ اندر تشریف لائے تو آپ نے انہیں سلام کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اتنے اچھے طریقے سے بات کرنے لگی کہ میں نے ایسی بہترین گفتگو پہلے کسی سے نہ سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی جان، جب سے میں نے یہ 2 نونہال آپ سے اپنی گود میں لیے، میں نے محسوس کیا کہ آپ کو یہ ناگوار گزرا اور آپ مجھ سے کچھ دور رہنے لگے۔ اللہ کی قسم، اس سے آپ کو کوئی تکلیف دینا میرا مقصد نہ تھا، نہ ہی میں آپ پر اپنی کوئی بڑائی جتلانا چاہتی تھی اور نہ ہی آپ کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں آیا کہ آپ ان کی پرورش میں کوتاہی کریں گے، بلکہ میں نے سوچا آپ بیوی بچے والے آدمی ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، خود اپنا کام سنبھال نہیں سکتے۔ مجھے صرف یہ فکر ہوئی کہ کہیں آپ کی بیویاں انہیں اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں۔ میں نے سوچا کہ اس صورتحال میں سب سے زیادہ میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کروں۔ اب ماشاءاللہ یہ جوان ہو چکے ہیں، خود اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اب آپ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے چاچا عبد الرحمن ہمیں اپنے گھر لے گئے، لیکن حضرت قاسم رحمۃ اللہ تعالی کا دل اپنی پھپھو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے ساتھ وابستہ یعنی جڑا رہتا تھا۔ دن کا کچھ حصہ چاچا کے گھر گزارتے اور باقی حصہ اپنی پھپھو کے گھر۔ اپنی پھپھو کے گھر کی نہ بھلائی جانے والی یادیں ان کے دل میں بسی رہی۔ ان یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی پھپھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اماں جان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے دونوں بہت قریبی ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں سے پردہ ہٹائیں، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت یعنی اپنا دلی شوق پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تینوں قبریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کمرے میں بنائی گئی تھی اور انہیں کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ انہوں نے تینوں قبروں سے پردہ ہٹایا، میں نے دیکھا کہ نہ وہ زیادہ اونچی تھی اور نہ ہی زمین کے ساتھ لگی ہوئی، اور ان پر سرخ رنگ کے پتھر کے وہ باریک ٹکڑے پھیلائے ہوئے تھے جو مسجد نبوی کے صحن میں بچھائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون سی ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن جلدی سے انہیں صاف کرنے لگی تاکہ میں نہ دیکھ لوں۔ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اپنے دونوں ساتھیوں کی قبروں سے تھوڑی سی آگے بڑھا کر بنائی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، میرا دادا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ یہ ہے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے نزدیک دفنایا گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر میرے دادا جان کے سینے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین کے قریب تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علم حدیث حاصل کرنا۔ جب حضرت قاسم رحمت اللہ تعالی جوانی کو پہنچے تو قرآن مجید حفظ کر چکے تھے اور اپنی پھپھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کافی حد تک حاصل کر چکے تھے۔ پھر وہ مزید علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں پھیلے ہوئے علمی حلقوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ علمی حلقے مسجد نبوی کے صحن میں اس طرح جگمگا رہے تھے جیسے آسمان پر ستارے۔ ان صدیقی نوجوان عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت عبداللہ ابن خباب، حضرت رافع بن خدیج اور حضرت اسلم مولا عمر بن خطاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیث روایت کی، یہاں تک کہ یہ ایک بڑے امام کے منصب پر فیض ہوئے اور اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، فقیہ اور محدث یعنی حدیث کا علم رکھنے والے کہلانے لگے۔ مسجد نبوی میں درس دینا۔ جب یہ صدیقی نوجوان علم و معرفت کے اعلیٰ اور اونچے مقام پر فیض ہوئے تو لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے بہت شوق سے ان کی طرف لپکے۔ انہوں نے بھی کھلے دل سے علم حاصل کرنے کے لیے آنے والوں پر پوری توجہ دی۔ یہ ہر روز صبح کے وقت مسجد نبوی تشریف لاتے اور کبھی ناغہ نہ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر یہ روضہ رسول اور ممبر کے درمیان اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے۔ ہر جانب سے آنے والے طلبہ کا یہاں ہجوم رہتا اور وہ ان سے علم حاصل کرنے میں ہر وقت مشغول رہتے اور جی بھر کر علم و معرفت کی باتیں کرتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت قاسم بن محمد اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہم اللہ مدینے کے قابل اعتماد امام مشہور ہوئے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی حکومت آ گئی، حالانکہ یہ حکومت و سلطنت کے کسی عہدے پر فائز نہ تھے۔ لوگوں نے انہیں اپنا سردار بنا لیا کیونکہ یہ تقوی اور پاکیزگی کے زیور سے آراستہ تھے۔ ان کا سینہ علم و فقہ سے منور تھا۔ یہ لوگوں سے بے نیاز، بے پرواہ، اللہ تعالیٰ کے ہر دم نیاز مند محتاج رہتے۔ حضرت قاسم رحمت اللہ تعالیٰ کا علم اور عاجزی۔ حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ تعالی عادات اور مزاج میں ہو بہو اپنے دادا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں یہ لڑکا اخلاق کی پاکیزگی، ایمان اور تقوی کی مضبوطی اور سخاوت میں بالکل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی ہے۔ ان کی بہت سی باتیں اور عادتیں ان کا ثبوت ہیں۔ ایک بدوی یعنی دیہاتی نے مسجد میں ان سے سوال کیا،
تم بڑے عالم ہو یا سالم بن عبداللہ؟ آپ نے اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ آپ نے جواب میں صرف سبحان اللہ کہا۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال دہرایا تو آپ نے صرف یہ ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی، سالم وہاں بیٹھے ہیں، ان سے دریافت کر لو۔ دراصل آپ نے منہ سے یہ کہنا انہیں پسند نہیں تھا کہ میں سالم سے بڑا عالم ہوں، اور یہ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے کہ وہ بڑے عالم ہے۔ اس طرح یہ جھوٹ ہو جاتا، کیونکہ حقیقت میں ان کا درجہ علم کے لحاظ سے سالم سے بڑا تھا۔ ایک دن مینا میں یہ منظر دیکھا کہ حضرت قاسم رحمت اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ چاروں طرف سے حجاج کرام مسائل دریافت کرنے کے لیے سوالات کر رہے ہیں۔ جن مسائل کا انہیں علم تھا وہ جواب دے رہے تھے، اور جن کا علم نہیں تھا ان کے متعلق صاف صاف فرما رہے تھے کہ اس مسئلے کا علم مجھے نہیں ہے، میں یہ مسئلہ نہیں جانتا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا۔ آپ نے انہیں فرمایا، اللہ کی قسم، جو مسائل تم پوچھ رہے ہو وہ سب کے سب ہم نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو وہ آپ لوگوں سے چھپا کر نہ رکھتے، اور نہ ہی دینی مسائل کو چھپانا ہمارے لیے جائز ہے۔ اور پھر فرمایا، میرے نزدیک جہل کہلانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی لوگوں کو غلط سلط مسائل بتائیں۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت قاسم رحمت اللہ تعالی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ علم کے اندر اور پاکیزگی اور تقوی کے اندر ان کا کیسا معیار تھا۔ سچ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف میں سے کوئی ایک صفت ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔